बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैं हसन चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। सीनियर सहाफ़ी अंसार अब्बासी साहब उन्होंने कुछ रोज़ पहले एक कॉलम लिखा था, मैंने वो वीडियो आपके साथ शेयर की थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि इमरान खान को हुकूमत से निकाल के क्या मिला। आज फिर उन्हीं का लिखा हुआ एक कॉलम मैं शेयर करूँगा जिसका उन्वान है कि फ़ैसले करें वरना घर जाएँ। जो पिछला कॉलम था उसमें उन्होंने बुनियादी तौर पे लिखा था कि किसने कहा था इमरान खान की गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ जो है तहरीक अदम एतमाद लेके आए। फिर उन्होंने कहा था कि अब जो सिचुएशन पैदा हो गई है, जो पाकिस्तान के हालात हैं, इन हालात को अब भुगतें। साथ ही उन्होंने कहा था कि अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत जो है वो अपनी टर्म पूरी कर लेती तो हालात निस्बतन बेहतर होते। और फिर कहा था कि अब पता नहीं है कि क्या बनेगा, मईशत का क्या बनेगा। और उन्होंने कहा था कि मौजूदा हुकूमत में जो जमातें हैं वो सारी फंस चुकी हैं। अब वो कहते हैं कि फ़ैसले करें वरना घर जाएं। क्या लिखा है उन्होंने तफसील के साथ शेयर करूंगा। बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हैं, हकीकत है, ऐसे ही हालात हैं। वो कह रहे हैं कि अगर फ़ैसले नहीं करने थे तो हुकूमत ली ही क्यों थी। एक एक दिन इंतहाई अहम और कहते हैं कि हम हर गुजरते दिन के साथ माशी तौर पे पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट की तरफ लेकर जा रहे हैं, जिसके नताइज जो हैं वो बहुत ख़तरनाक होंगे। वो कहते हैं कि पेट्रोल महंगा होता है तो इसके नतीजे में महंगाई में इजाफा होता है। अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाता है तो जो नताइज होंगे उसकी ना सिर्फ वो कहते हैं कि महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाएगी, बल्कि पाकिस्तान की जो सूरत हाल है वो श्रीलंका से भी बदतर हो जाएगी। हम तबाह बर्बाद हो जाएंगे, हमारी मईशत को बदतरीन सूरत हाल का सामना होगा। पाकिस्तान को खुदा न खास्ता खाना जंगी का मुमकिन तौर पे वो कह रहे हैं कि खाना जंगी का सामना करना पड़ सकता है। खुदा न खास्ता खाका मदम पाकिस्तान में खाना जंगी जैसे हालात पैदा हों, लेकिन हालात जिस डगर पे चल निकले हैं, जो रास्ता है वो रास्ता बताता है कि इसकी मंजिल क्या है। अगर इस रास्ते को तब्दील ना किया गया तो इसमें कोई शक नहीं है, हम चाहे जितने मर्जी पाकिस्तान के खैर खा हों, जितनी मर्जी दुआएं करें, लेकिन फिर हालात जो हैं वो संगीन से संगीन तर होते जाएंगे। अंसार अब्बासी साहब कहते हैं कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया, लेकिन फैसले या तो लंदन में नवाज शरीफ के हाथ में है या फिर आसफ अली जरदारी और मौलाना फजलुर रहमान जो हैं उनकी मरहून मिन्नत हैं। यानी शहबाज शरीफ जो हैं वो खुद फैसला नहीं कर सकते, उनके पास पावर्स नहीं हैं। वो फैसले या नवाज शरीफ करेंगे या जरदारी साहब और मौलाना फजलुर रहमान करेंगे। यानी दरअसल शहबाज शरीफ जो हैं वो एक कठपुतली वज़ीर आज़म हैं। उनका कहने का मकसद यही है। वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म इसलिए बनाया कि वो परफॉर्म करने वाला सियासतदान है, लेकिन शहबाज शरीफ के हाथ पांव जो हैं वो बांध दिए गए हैं और तवक्को ये की जा रही है कि वो फैसला भी ना करे और मुल्क को इस मुश्किल से भी निकाल दे। फैसला क्या है जी? फैसला है सब्सिडीज़ ख़त्म करें, टैक्सेस बढ़ाएं, सब्सिडीज़ ख़त्म करें, इकॉनमी को ठीक करें, लेकिन अपने सियासी मफादात के लिए, अपनी जमात के मफादात के लिए मौजूदा हुकूमत जो है या मौजूदा हुकूमत में शामिल जो जमातें हैं वो अपने सियासी मफादात के लिए पाकिस्तान के मफादात को कुर्बान करने जा रही हैं। नारा लगाया जाता है कि अवाम को रिलीफ देना है, लेकिन अवाम को रिलीफ समझ में आना चाहिए। खैर, आगे वो कहते हैं कि अब ये बात मत करें कि इमरान खान ने ठीक किया या गलत किया, हुकूमत ली है तो फिर फैसला करें। अब जिम्मेदारी अतहादियों की बिलामूम और नून लीग की बिलखसूस है। यानी नून लीग के अलावा जो बाकी जमातें हैं उन पर थोड़ी बहुत जिम्मेदारी आएगी, ज़ाहिर है हुकूमत का हिस्सा है, लेकिन दरअसल जो जिम्मेदारी आएगी वो शहबाज शरीफ पे आएगी, वो मुस्लिम लीग नून के ऊपर आएगी। वो कहते हैं कि अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट करता है तो इससे मौजूदा हुकूमत बरी ज़िम्मा नहीं हो सकती। एक एक दिन कीमती है। अगर फैसले नहीं करने थे तो इमरान खान की हुकूमत क्यों ख़त्म की और ख़ुद क्यों हुकूमत में आकर बैठे। अब मामला नून लीग, पीटीआई या पीपल्स पार्टी का नहीं बल्कि पाकिस्तान का है। ऐसा नहीं हो सकता कि अपने सियासी फ़ायदे की खातर या नुकसान की खातर वो कहते हैं कि पाकिस्तान का नुकसान करें। अफसोस है, वो कहते हैं कि यही होता हुआ दिखाई दे रहा है, यही होता हुआ नज़र आ रहा है। लंदन में 3 से ज़्यादा दिन ज़ाया किए गए मगर कोई फ़ैसला नहीं किया। फ़ैसले नहीं करने तो हुकूमत छोड़ दें, वक्त जो है वो ज़ाया मत करें। ये 2 वज़ीर आज़म और 2 वज़ीर ख़जाना वाला खेल जो है वो मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान के अंदर 2 वज़ीर आज़म 2 वज़ीर ख़जाना, ये खेल जो है वो नहीं चल सकता। मैंने पहले ही कहा था इमरान खान को मत निकालें, अगर निकालें तो फौरी इलेक्शन करवाएं, क्योंकि दर्जन भर इत्तेहादियों के साथ कोई हुकूमत नहीं चल सकती। और यहाँ एक हुकूमत से तवक्को की जा रही है कि बड़े फैसले करे, जिसके लिए ना नवाज शरीफ तैयार है, ना जरदारी, ना मौलाना फजलुर रहमान। 12 जमातों की हुकूमत, यानी ये तकरीबन 16 जमातें बनती हैं जो इस हुकूमती इत्तेहाद में शामिल हैं। तो इस हवाले से मैं आपके साथ अगली वीडियो में शेयर करूँगा। डॉक्टर मुजाहिद मंसूरी साहब बहुत बड़े राइटर हैं, बड़ा ज़बरदस्त लिखते हैं मुल्की हालात के ऊपर। तो उन्होंने कहा कि ये जो 12 जमातों की हुकूमत है
یہ لنگڑی بطخ ہے، وہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کروں گا لنگڑی بطخ انہوں نے کیوں کہا۔ شہباز شریف کو اگر وزیر اعظم بنایا تھا تو انہیں شہباز شریف ہی رہنے دیتے۔ سب توقع کر رہے ہیں کہ وہ حالات کو فوری بہتر کریں، لیکن فیصلوں کا اختیار وزیر اعظم کے پاس ہے ہی نہیں، یعنی شہباز شریف کے پاس فیصلوں کا اختیار ہے ہی نہیں۔ وہ کہتے ہیں میری تو شہباز شریف سے گزارش ہے کہ آج ہی استعفیٰ دے دیں تاکہ نئی حکومت آئے اور پاکستان کو بچانے کے لیے فیصلہ کرے۔ نون لیگ نے پہلے غلط فیصلہ کیا اور عمران خان حکومت گرانے کے پلان میں شامل ہو گئی۔ کس کا پلان تھا؟ کون گرانا چاہتا تھا؟ یہ ظاہر ہے آنے والے دنوں میں یہ راز بھی عوام کے سامنے آئیں گے۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ اب نون لیگ ایک اور غلطی بلکہ بہت بڑی غلطی کر رہی ہے۔ کیا غلطی ہے جی؟ وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کی بقا کی خاطر جو فیصلے کرنے ہیں ان فیصلوں سے اس لیے کترا رہی ہے کہ کہیں اسے سیاسی نقصان نہ ہو جائے۔ وہی بات جو میں پچھلی ویڈیوز میں بھی کر رہا ہوں، ابھی بھی میں نے یہ بات کی کہ سیاسی مفادات کی خاطر ملکی مفادات کو قربان کیا جا رہا ہے، جو بہت افسوسناک ہے۔ پھر وہ کہتے ہیں یعنی نون لیگ پیپلز پارٹی JUI کا سیاسی نقصان پاکستان کے سیاسی نقصان سے زیادہ اہم ہے۔ اب جو مرضی کر لیں، جتنا مرضی وہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو برا بھلا کہہ لیں، اگر پاکستان نے ڈیفالٹ کیا تو نون لیگ اور اتحادی برابر کے ذمہ دار ہوں گے۔ ابھی وقت ہے، سوچ لیں، دیر مت کریں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ سری لنکا کے حالات پر نظر دوڑائیں۔ یاد رکھیں کہ اگر اپنے سیاسی مفادات کی بھینٹ چڑھایا گیا پاکستان کو تو پھر اس کے نتائج جو ہیں وہ سب کو بھگتنا پڑیں گے، اور یہ اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ اگر عمران خان صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے مفادات سے بڑھ کے اپنی جماعت کے پاکستان تحریک انصاف کے مفادات کو رکھیں گے تو وہ پاکستان کے ساتھ، پاکستان کی عوام کے ساتھ، اپنے ووٹرز کے ساتھ، اپنے جو ان کے کارکنان ہیں ان کے ساتھ بھی زیادتی کریں گے۔ لیکن یہی جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں یہ موجودہ حکومت کے اوپر بھی عائد ہوتی ہیں۔ اگر یہ اپنے سیاسی مفادات کی خاطر جو ہے وہ ملکی مفادات کو قربان کرتے ہیں تو پھر نتائج ان کو بھگتنا پڑیں گے۔ اس لیے وہ کہتے ہیں کہ فیصلے کریں یا گھر جائیں۔ یہ نہ سیاست کا وقت ہے، نہ ہی پاکستان کو لاحق فوری خطرات سے وہ کہتے ہیں صرف نظر کیا جا سکتا ہے۔ کوئی شک نہیں ہے جی پاکستان کے حالات بہت برے ہیں۔ ڈالر جو ہے وہ 201 پہ پہنچ چکا ہے، ڈبل سینچری اس نے کراس کی ہے۔ میں تو سوچتا ہوں، حیران ہوتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ ایسا پچھلی گورنمنٹ میں عمران خان کے دور میں ہوا ہوتا تو یہاں پہ صحافیوں نے تو ماتم کرنا تھا نکل کے۔ یہ حکومتی جو یوٹیوبرز ہیں وہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، لاہور کا ایک یوٹیوبر ہے، میں اکثر ویڈیوز میں ان کا تذکرہ کرتا ہوں، اس بندے کا تذکرہ کرتا ہوں، جو اب سٹاک مارکیٹ کے گرنے پہ یا ڈالر کی قیمت بڑھنے پہ تنقید نہیں کرتا، صرف خبر دیتا ہے۔ لیکن عمران خان کے دور میں جب ڈالر جو ہے وہ 30 پیسے بھی مہنگا ہو جاتا تو الٹی کلا بازیاں لگایا کرتا تھا اور کہا کرتا تھا گھر بھیج دو عمران خان کو۔ صحافتی فتوے دیا کرتا تھا وہ حکومتی یوٹیوبر جو ہے۔ آج کل وہ خاموش ہے، منہ میں پتہ نہیں ایلفی گرا لی ہے اس نے، زبان جل گئی ہے اس کی، یا توتلا ہو گیا، تتلا ہو گیا جس کو پنجابی میں کہتے ہیں۔ انصار عباسی صاحب نے آج بھی ایک اور کالم لکھا تھا جس میں انہوں نے خبر دی ہے، تجزیہ ہے ان کا یا خبر ہے، وہ ظاہر ہے تجزیہ اپنا جو ہے وہ خبر بھی تجزیہ کی صورت میں دے جاتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں قومی اسمبلی کی تحلیل فوری ہے 2 ماہ بعد، یعنی وہ ان کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ حکومت نہیں چلنی، اسمبلی تحلیل ہونی ہے، آج ہو جائے، کل ہو جائے یا 2 ماہ بعد ہو جائے۔ تو وہ پھر اس میں بھی انہوں نے پیٹرولیم مصنوعات اور سبسڈیز جو ہیں وہ ختم کرنے کے حوالے سے انہوں نے بات کی ہے۔ اور پھر وہ کہتے ہیں کہ آصف علی زرداری جو ہیں وہ چاہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سے انتخابی اصلاحات کے بعد جو ہیں وہ انتخابات کروائے جائیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ حکمران اتحاد میں شامل جماعتوں میں فوری طور پہ قومی اسمبلی کی تحلیل پر اختلاف ہے، سب سے بڑی رکاوٹ آصف زرداری ہیں۔ نون لیگ جانتی ہے کہ سبسڈی ختم کیے بغیر موجودہ حکومت کا برقرار رہنے کی سیاسی قیمت نون لیگ کو بھاری پڑ سکتی ہے۔ پھر وہ رانا ثناء اللہ کے حوالے سے انہوں نے لکھا، وزیر داخلہ جو ہیں کہ وہ کہہ چکے ہیں کہ سخت فیصلوں کی وجہ سے ادا کی جانے والی سیاسی قیمت تمام اتحادیوں کو مساوی انداز سے چکانا ہوگی۔ اب یہ ایک نئی گیم ہے، یعنی نون لیگ اور اس کے وزراء یہ چاہتے ہیں کہ جو سیاسی بوجھ آنا ہے وہ باقی جو اتحادی جماعتیں ہیں جو حکومت کے مزے لے رہی ہیں ان پہ بھی آئے، لیکن وہ اس بوجھ کو لینے کو تیار نہیں ہیں۔ جس طرح عمران خان کے ساتھ ہوتے ہوئے MKM جو ہے وہ بیک وقت حکومت اور اپوزیشن کا کردار ادا کرتی تھی، ظاہر ہے اب وہ بھی کریں گے۔ کراچی میں ان کو کوئی منہ نہیں لگا رہا، انہوں نے عوام میں جانا ہے، تو عوام میں تو وہ نہیں جا سکتے ان حالات کے اندر، کیونکہ کراچی جو ہے وہ اس کی سچویشن، اس کے حالات بہت بدل گئے ہیں۔ یہ اپنی 14 سیٹیں بچانے کے لیے نکلے تھے، مگر میرا خیال ہے جو ان کے پاس 5-6 سیٹیں ہیں شاید اب وہ بھی گوا بیٹھیں، کیونکہ کراچی جو ہے وہ عمران خان کی سپورٹ میں نکل آیا ہے۔ کراچی سے پیپلز پارٹی ہو یا MKM ہو، ان کو اکا دکا نشستیں مل جائیں تو کوئی بڑی بات نہیں ہے، ورنہ کوئی چانسز نہیں ہیں۔ تو یہی وہ کہتے ہیں کہ اتحادی جماعتیں جو ہیں وہ پھر بوجھ اٹھانے کو تیار نہیں ہیں۔ تو پھر وہ بہرحال ان شارٹ میں کرتا ہوں، وہ پھر آخر پہ جا کے کہتے ہیں کہ پاکستان کی معیشت کو IMF کی مدد کی اشد ضرورت ہے۔
تاکہ ملک کو ممکنہ دیوالیہ ہونے سے بچایا جا سکے۔ وزیر اعظم کی جانب سے فیصلے میں تاخیر کی وجہ سے نہ صرف معیشت کو نقصان ہو رہا ہے بلکہ پاکستانی روپیہ بھی اپنی قدر کھو رہا ہے۔ عمران خان کی حکومت کو IMF کی حکومت کہنے والے، عمران خان کے بجٹ کو IMF کا بجٹ کہنے والے، PTIMF کا بجٹ کہنے والے اب کس منہ سے جا کے IMF کے پاؤں پکڑ رہے ہیں، ان کے ساتھ ڈیل لینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پاؤں پکڑنے کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ مریم اورنگزیب صاحبہ جو ہیں وہ کہا کرتی تھی کہ یہ جا کے IMF کے پاؤں پکڑتے ہیں، پھر وہ کہتے تھے کہ جی IMF کی حکومت آ گئی ہے، تو اب IMF کے ساتھ جو ہے دوحہ میں، قطر میں آج مذاکرات پاکستان کے شروع ہو چکے ہیں۔ اللہ کرے پاکستان کے لیے کوئی اچھی خبر آئے، پاکستان کی گرتی ہوئی معیشت جو ڈیفالٹ کے راستے پہ پاکستان چل نکلا ہے اس کو کوئی سنبھالا ملے، کوئی سہارا ملے، ڈالر جو ہے وہ تھوڑا سا واپس آئے، عوام کو کم از کم ریلیف ملے۔ ریلیف دینا جو ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن اس کے نعرے لگانا عوام میں ظاہر مقبولیت ہوتی ہے تو یہ بہت آسان ہوتا ہے۔ عمران خان پہ تنقید کرنے والے اب اپنے ناخن دبانے پہ مجبور ہیں، ناخن چبانے پہ مجبور ہیں۔ مجھے اگلی ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ لنگڑی بطخ 12 جماعتوں کی حکومت کیوں کہا ڈاکٹر منصور صاحب نے، وہ میں آپ کے ساتھ اگلی ویڈیو میں شیئر کرتا ہوں تھوڑی دیر بعد۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔